الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کی خدمت میں عذاب قبر سے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ دنیا والے اپنی خواہشات کے راستے میں مذہب کو رکاوٹ سمجھتے ہوئے مذہب کو خیر آباد کہنے کی اور اللہ کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بدقسمتی سے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات موت کے بعد پیش آنے والے حالات سے متعلق ہمارے سامنے ہیں، ان کو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی
کوئی انسان نظر انداز کرنا چاہے یا جھٹلانا چاہے تو ممکن نہیں۔ اللہ قبروں میں دفن لوگوں کے قبروں کو پھاڑ کر دکھاتا ہے کہ دیکھو میں جو کہتا ہوں وہ سچ ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے ہیں وہ سچ ہے، تم کیسے انکار کرو گے حقائق؟ اس لیے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، خواہشات پورا کرنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہم پابند ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے نہیں، لیکن اگر پھر بھی گناہ کا خواہش کا اتنا غلبہ ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، پھر گناہ کر لینا، خواہش کو پورا کر لینا، لیکن اللہ کو یا مذہب کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہ کرنا کہ اس کی بخشش کا کوئی امکان، جو اللہ کو جھٹلائے گا، موت کے بعد پیش آنے والے مراحل کو نظر انداز کرے گا، وہ اسلام سے مذہب سے نکل جائے گا، اور ایسے لوگوں کی بخشش کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھ کر صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ بھائی قبروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ برحق ہے، اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب موت، قبر اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل، ان سے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنے، اسے موت کے وقت سختی اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور قیامت والے دن اللہ جل جلالہ اس کو بخشنے کا اور جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر دے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے بھائی کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے انسان زندگی گزارے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے، پھر قربان جائے اللہ جل جلالہ کی عظمت پر، مہربانیوں پر، کہ اس نے دنیا میں ہی ہمیں بتلا دیا کہ تمہیں قبر میں کیا پوچھا جائے گا، آخرت میں تم سے کن باتوں کی پوچھ گچھ ہوگی، یہ ساری باتیں پہلے ہی بتلا دی گئی ہیں۔ مشہور بات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں میت کو دفن کرنے والے ابھی اتنا دور بھی نہیں جاتے کہ مردہ ان کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلَسَانِ، دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور پھر اس سے وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں، پہلا سوال قبر میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو تفصیل سے بھی بات کر دیں گے کہ قبر میں اور آخرت میں کیا سوال ہوں گے۔ آج یہ پہلے سوال سے متعلق گفتگو کریں گے کہ قبر کا پہلا سوال کیا ہے بھائی؟ تمہارا رب کون ہے؟ معلوم ہوا اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچاننا اور کسی کو اس کا برابر، اس کے برابر اور اس کا ہمسر اور اس کا شریک قرار نہ دینا، یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ جل جلالہ کا انسان پر۔ حدیث سن لیجیے، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ کہنے لگے، میں نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلا حق اللہ کا انسانوں پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر کیا ہے؟ وہ اپنے اللہ کو پہچانے اور دنیا سے جانے کے بعد
سب سے پہلے پوچھ کس کے بارے میں ہوگی؟ اللہ کے بارے میں. اس لیے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کا تعارف حاصل کرنا کہ ہم سب کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہی وہ واحد عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بخشش کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے پوچھ بھی اس کی اور اسی کی بنیاد پر بخشش کا فیصلہ بھی ہوگا. اور اسی عقیدے کو عقیدہ توحید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عقیدہ توحید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ، عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے اور کوئی کسی اعتبار سے بھی اللہ جیسا نہیں. قل هو اللہ احد، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دو کہ اللہ صرف ایک ہے، یہ ترجمہ نہیں. اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. ہر لحاظ سے ایک ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے اجزاء اور حصے ہو سکتے نہیں. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی اور ذات اس جیسی ہو سکتی نہیں. اللہ کی صفات اور خوبیاں ایسی ہیں کہ کوئی ان خوبیوں میں شریک ہو سکتا نہیں. یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ جو کچھ اللہ کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا، جو اللہ کر سکتا ہے کوئی اور وہ کر سکتا. لیسا کمثلہ شیء، سورۃ شورا پارہ نمبر 25 آیت نمبر 11. اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کا جیسا کوئی نہیں، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں، نہ ذات کے لحاظ کے اعتبار سے اور نہ خوبیوں کے لحاظ سے. اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی تنہا ہے اور اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی تنہا ہے کہ نہیں اس جیسی ذات بھی کوئی نہیں اور اس کی خوبیاں جو ہیں وہ بھی اسی میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی. اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہدایت. اور اگر اس میں گڑبڑ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ توحید کی ضد ہے شرک. توحید کی ضد ہے شرک. اور شرک کی مذمت پر ساری روئے زمین کے مسلمانوں کا خاص طور پر اتفاق ہے کہ شرک اچھی چیز نہیں ہے. آج میں ہم نے سمجھنا ہے کہ شرک ہے کیا. سب کہتے ہیں کہ شرک اچھی چیز نہیں، اور اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ شرک کی مذمت بیان کی. میں چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ شرک اللہ کی نظر میں کتنا سنگین جرم ہے. ایک آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس سے کم درجے کا ہر گناہ جس کے لیے چاہیں گے معاف. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان کفر کر کے دنیا سے چلا جائے بغیر توبہ کے اس کو معافی مل سکتی نہیں. بالکل ایسے ہی کوئی انسان اگر دنیا میں شرک کر کے جاتا ہے اور بغیر معافی کے مر جاتا ہے اس کو معافی ملے گی نہیں. اس کو معافی ملے گی نہیں. کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام، اللہ نے اس کو جنت کو اس پر حرام کر دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ملے گا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں جو شرک کر کے آئے گا اس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، وہ کبھی جنت میں جا سکتا، اس پر جنت حرام. دعائیں ہوگی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک. نمبر 2 انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. ان کا ٹھکانہ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ملے گا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا جو ان کو جہنم سے نکال دے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ان کا مقدر. نمبر 3 آپ جانتے ہیں
تمام اہل سنت والجماعت کا، پوری روئے زمین کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. معصوم ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، نہ بڑا گناہ ہوتا ہے، نہ نبوت ملنے سے پہلے ہوتا ہے، نہ نبوت ملنے کے بعد ہوتا ہے. کسی نبی سے گناہ نہیں ہوتا. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے بھائی؟ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. اب کوئی نبی شرک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے ہم جیسوں کو بتلانے کے لیے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے جہاں اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کر نام کے ساتھ ذکر کی. نام کے ساتھ سورۃ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 182 سے 188 تک. ان آیات میں اللہ نے اپنے 18 نبیوں کا نام لے کر ذکر. آپ توجہ فرمانا، میں آیات پڑھتا ہوں، آپ نام گنتے جائیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، ایک ہو گیا، گنتے جائیں. عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا نوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبیوں کا اللہ ذکر کر کے فرماتے ہیں ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. صرف 18 کا تذکرہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے اباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی، ان انبیاء کرام کے. واجتبیناہم، ہم نے ان کو بھی منتخب کیا، چنا، یعنی ان کو بھی نبوت عطا فرمائی. وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان کو بھی سیدھے راستے کی ہدایت دی. یعنی 18 نبیوں کا نام ہے. ان کے علاوہ ان کے جو عزیز و اقارب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تھے، ان کا تذکرہ بھی ان آیات میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اگر میرے یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا جاتا، ان کے پاس بھی کوئی نیک عمل باقی بچتا. یعنی شرک ایسا جرم ہے جو ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کچھ بھی بچتا. تو اللہ نبیوں کا نام لے کر 18 نبیوں کا تذکرہ، یہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے جہاں 18 نبیوں کا اکٹھا نام. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے، ان کے پاس بھی کچھ بھی باقی نہ بچتا. میں نے عرض کیا اللہ کے نبیوں سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا. کہ سب سے بڑے گناہ کی نسبت اللہ نبیوں کی طرف کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی عزت کا معاملہ ہے. اگر بڑی سے بڑی جلیل القدر ہستی بھی شرک کرے گی تو اس کو بھی معافی. کہ اللہ نے قرآن پاک کے 24ویں پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کی. سنیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی بھیجی. آپ سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کی طرف بھی وحی. کیا وحی بھیجی؟ فَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے. ضرور بے ضرور پکی بات ہے کہ آپ کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ بھی نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل. ان کو خطابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پر اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں، آج بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہت بڑی اکثریت ہے جو اپنی نادانی کی وجہ سے اس جرم میں مبتلا ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، ان باتوں پر غور کرو اور خدا کے لیے قرآن پڑھنا شروع کریں ترجمے کے ساتھ.
آپ کو پتہ چلے گا ان میں سے کوئی بات بھی میری ذاتی نہیں ہے، یہ ساری باتیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ سب سے زیادہ زور اس بات پہ دے رہا ہے کہ کیا کرو گے؟ شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبیوں کو دنیا میں بڑی سخت قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جو زندگی تھی نبوت ملنے کے بعد والی، فرمایا دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو حضرت نوح علیہ السلام کتنی دیر تبلیغ کرتے تھے؟ 950 سال، اور ان کو پتھر مارتے تھے، پتھر مار کے قوم بے ہوش کر دیتی تھی، اور 950 سال تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ توجہ فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 23 سال میں جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ نوح علیہ السلام کو 950 سال میں آپ اندازہ لگا سکتے کہ ان تکلیفوں کی حقیقت کیا ہوگی کہ ادھر 950 سال کا زمانہ ہے، ادھر 23 سال کا زمانہ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ 23 سال میں مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ کسی نبی کو پہنچی۔ کبھی ہم نے بھائی اس پر بھی غور کیا ہے کہ یہ تکلیفیں لوگ کیوں دیتے تھے؟ یہ تکلیفیں بولو بھائی، بلا شک و شبہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی بھی اعتبار سے کائنات میں اتنی مقدس ہستی پیدا، کردار میں سب سے اعلیٰ، حسن میں سب سے اعلیٰ، اخلاق میں سب سے اعلیٰ، گفتگو میں سب سے اعلیٰ، دوسروں کے ساتھ تعلقات میں، پیش آنے میں سب سے، امانت میں، دیانت میں، یعنی دنیا میں جتنی خوبیاں اللہ کی مخلوق میں کسی میں پائی جا سکتی ہیں وہ ساری خوبیاں اعلیٰ درجے میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ ٹھیک ہے نہیں؟ بولے آپ، بولو کہ ذرا آسانی ہو جائے۔ یہ کیا بات تھی کہ رسول اللہ کو پتھر بھی مارے گئے؟ پھر کیا بات تھی رسول اللہ کے قتل کے منصوبے بھی بنے؟ پھر کیا بات تھی رسول اللہ پہ تھوکا بھی گیا؟ پھر کیا بات تھی رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئی؟ پھر کیا بات تھی کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع مکے والوں نے ضائع؟ اور پھر صرف یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان کا معاملہ یہی رہا، ان کا معاملہ یہی۔ کتنے نبی تھے جن کو شہید کر دیا؟ کتنے تھے جن کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی؟ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ مسئلہ کیا تھا کہ کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں جو نہ کسی کو گالی دیتی ہیں، نہ کسی کو پتھر مارتی ہیں، نہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، لیکن جب ان کا معاملہ آتا ہے لوگ ان کو قتل بھی کرتے ہیں، لوگ ان کو پتھر بھی مارتے ہیں، لوگ ان کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، لوگ اونٹ کی گندی اوجڑیاں بھی ان پہ لا کے ڈالتے ہیں، لوگ ان کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کے ہاتھ ان کے گرے بالوں تک بھی پہنچتے ہیں، اور لوگ ان کو پتھر مار کے ان کے جسموں کو لہو لہان بھی کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بھائی آپ حضرات میں سے کوئی بتائے کہ اس کی کیا وجہ؟ کیوں نبیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا؟ آج 15ویں صدی کا اچھا آدمی جو کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، بدسلوکی نہیں کرتا، غلط انداز میں پیش نہیں آتا، حتی الامکان نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی لوگ اس کے قریب سے بھی غلط نیت سے گزرنے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار، تو رسول اللہ کا معاملہ ایسا کیوں تھا کہ لوگ آپ کو پتھر کیوں مارتے؟ کبھی سوچا؟ خدا کے لیے اس کو بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا، اور میں بتا دیتا ہوں جو کہ، لیکن آپ بھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا میرا جواب صحیح ہے کہ غلط۔ وجہ ایک ہی تھی بھائیو،
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو جتنی تکلیفیں پہنچی، وجہ ایک ہی، وجہ کیا؟ لا الہ عقیدہ توحید۔ پیغمبر توحید بتلاتے تھے، توحید سمجھاتے تھے، لوگوں کا مزاج اس کو قبول بھائی سمجھائے۔ پیغمبر کیا کہتے تھے؟ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، مصیبتیں ٹالنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتوں میں مبتلا بھی کر سکتا۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود کون ہے؟ کا اختیار کسے ہے؟ اللہ کو۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بجلی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ مسئلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اسباب فیل ہو جائے تو مدد کون کرتا ہے؟ اور بغیر اسباب کے مدد کے لیے کس کو پکارا جاتا ہے؟ اللہ کو۔ کوئی طاقت اللہ کے سوا ان میں سے کوئی کام کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتی؟ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ کہاں کہتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ کہاں فرماتے ہیں؟ احادیث میں فرماتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ نوح علیہ السلام یہ کہتے تھے، اللہ تعبدوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ کہتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام بھی یہ کہتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے، حضرت یعقوب بھی یہی کہتے تھے، حضرت یوسف بھی یہی کہتے تھے، حضرت یونس بھی یہی کہتے تھے، حضرت ابراہیم بھی یہی کہتے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہی کہتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی یہی کہتے تھے، جناب رسول اللہ بھی یہی کہتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کا کلمہ کا پہلا حصہ کیا تھا بھائی؟ لا الہ، لا الہ۔ یہ حصہ نہیں بدلتا تھا، یہ حصہ نہیں بدلتا تھا۔ کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ تھا۔ اللہ پہلے دن سے ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، کوئی کسی لحاظ سے اس کا شریک۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام آئے اس وقت بھی مسئلہ ایسے ہی تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام آئے اس وقت بھی مسئلہ ایسے ہی تھا، جب حضرت ادریس علیہ السلام آئے اس وقت بھی مسئلہ ایسے ہی تھا، جب حضرت یوشع علیہ السلام آئے اس وقت بھی مسئلہ ایسے ہی تھا، جب حضرت رسول اللہ تشریف لائے اس وقت بھی مسئلہ ایسے ہی تھا۔ اور قوموں کا جھگڑا نبیوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے کہ بھئی ہم مانتے ہیں بڑا اللہ ہی ہے، بڑا اللہ ہی ہے، لیکن اس نے ان چھوٹے چھوٹوں کو بھی بڑے اختیارات دیے ہیں۔ بیت اللہ میں کتنے بت تھے؟ کتنے تھے بھائی؟ 360 ہو کیا کرتے تھے؟ وہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ کون تھے؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے یعنی اللہ کا تعلق حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عبادت بھی کرو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ بعض کیا کہتے تھے؟ اللہ بڑی ہستی ہے، براہ راست اس تک پہنچنا ممکن نہیں، جیسا ہمارے ہاں بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ چھت پر جانا ہو تو سیڑھی تو چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کیا ہے بھائی؟ بولو تو صحیح، ٹھیک ہے، تھکے ہوا جانے کیوں بھائی؟ آئی تھکے ہی آئے ہو، ماشاء اللہ، سو جاؤ، میں پڑھائی جانا کیوں بھائی؟ میں پڑھائی جانا، خیر ہے تھی سو جاؤ۔ بھائی کیا کہتے تھے؟ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، قرآن میں ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ دوسرا ہے اٹھ کے کیا کہتا ہے؟ چھت پر جانا ہو سیڑھی کے بغیر جانا ممکن
کسی کو آسرا بنائیں گے، کسی کو واسطہ بنائیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اللہ نے اس کو بھی اختیارات دیے ہیں، پھر ہم چھت پر، لیکن کیا کریں، کیا کریں جب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں؟ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آگے پوچھا آقا اللہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر دور ہے بلند آواز سے پکارے، اگر قریب ہے تو اس کو آستہ سے بتائیں اللہ قریب ہے یا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ دور ہے یا، تو کیا جواب دو؟ فَإِنِّي قَرِيب، فَإِنِّي تو سیڑھی تو چھت کو لگانی پڑتی ہے نا، اوپر جانا ہو، قریب ہو تو پھر سیڑھی کی ضرورت، اور قریب کتنا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک کدھر ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے مجالی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نادانی میں مبتلا ہو کے کہاوتیں ڈال کے کہانیاں سنا کے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں۔ قرآن پہ قرآن پڑھو، یہ کس کے لیے؟ کیوں بھائی کس کے لیے؟ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ یہ بتاتا نہیں ہے حقائق؟ کیوں قصے اور کہانیاں سن کے شرک کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ پڑھو نا قرآن، دنیا جہان کا کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھو قرآن کا، قرآن تمہیں بتلائے اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے۔ تمہارے لیے شرک کی کوئی گنجائش قرآن نہیں چھوڑے گا۔ تو شروع سے نظریہ کیا تھا کہ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے ان کو بھی اختیارات، وہ کیا کہتا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم چھوٹے چھوٹے ہو کے اپنا شریک برداشت نہیں کرتے، کیا کائنات کا مالک کسی کو اپنا شریک بنا سکتا ہے؟ کیوں تم اس نادانی میں مبتلا ہو؟ اس نے ان کو اختیارات دیے، کس کو دیے؟ لاؤ کوئی دلیل۔ پہلے نظریہ یہ تھا کہ بتوں کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ آج کا نظریہ کیا ہے؟ توجہ فرمانا، اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ بھائیوں، پہلی بات بھی غلط تھی، دوسری بات بھی غلط ہے، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ کون کہتا ہے؟ ہم کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا بھی، کوئی حاجت روا بھی، کوئی بگڑی بنانے والا بھی، کوئی مسائل کو حل کرنے والا بھی، کوئی مصیبتوں کو لانے والا بھی، ٹالنا تو دور کی بات لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مختار کل اور سب کچھ کرنے کا اختیار بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسباب فیل ہو جائے تو مدد کرنے والا بھی اللہ کے سوا۔ تو قرآن کیا ہے؟ میں اس طرف بات کو لے کے آتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا شرک کی معافی نہیں کسی کو بھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کتنی بڑی ہستی ہے، کیوں بھائی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ اللہ نے، اور بھائیو توجہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم میرے دوست ہیں۔ وہ کتنا بڑا انسان ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے میرا نبی ہے، دو بیٹے بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل اور اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں وہ بھی، حضرت یوسف علیہ السلام پڑپوتے ہیں وہ بھی، اور یہ لڑی آگے چلتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، پھر یہ طے کر لیا کہ جب بھی نبی آئے گا ان کے خاندان میں سے آئے گا، ان کی نسل سے باہر نبی پیدا
اور 4000 سے زیادہ نبی پیدا ہوئے ان کے خاندان میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا بھائی؟ باپ کون تھا؟ کچھ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ جی آزر باپ نہیں تھا بلکہ آزر چاچا تھا، لیکن میں کیا کروں، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم اپنے باپ آزر سے کہتے ہیں، اپنے باپ بھی کہہ دیا اور نام بھی، اس کو کیسے نظر انداز کیا؟ اس کو کیسے اتتخذوا اصناما آلہہ، کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہ آپ نے بتوں کو خدا بنا لیا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں۔ آزر کون تھا؟ بت پرست، بتوں کا پجاری تھا۔ باپ کس کا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ میری طرف توجہ کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرک اللہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے، اور بڑی سے بڑی شخصیت بھی شرک کرے گی اسے معافی مل سکتی؟ بخاری شریف میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن آزر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوگا تو بڑی بری حالت ہوگی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ غبار آلود، انتہائی پریشانی کے حالت میں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا جی میں نے دنیا میں آپ سے کہا تھا میری بات ماننے، آپ نے میری بات نہیں مانی، آج آپ کتنے پریشان ہیں؟ آزر کہیں گے ابراہیم میں اب آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے خالق الملک، میں نے آپ سے دنیا میں دعا کی تھی لا تخزنی یوم یبعثون، کہ میرے اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا، اب اس سے بڑی رسوائی کوئی ہے؟ ساری دنیا میرے باپ کا تماشا دیکھ رہی۔ اللہ فرمائے گے توجہ فرما کے سنیے گا، اللہ فرمائے گے ابراہیم آپ کو پتا ہے میں یہ طے کر چکا ہوں کہ جو شرک کرے گا میں اس کو معاف، میرا فیصلہ ہے میں مشرک کو معاف۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا نیچے دیکھیں، وہ نیچے دیکھیں گے، اسی دوران آزر کو بجو کی شکل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بجو ایک جانور ہے قبرستان میں ہوتا ہے، بجو کی شکل میں منتقل کیا جائے گا اور وہ گندگی اور غلاظت میں لتھڑا ہوا ہوگا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا وہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے۔ میرے بھائیوں جب ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی شرک کرے معافی، ایک طرف توجہ کرنا، ہم بڑے چھوٹے دل دماغ کے مالک ہیں، جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے ہمارے بہت سارے نادان دوست اس کو سننا بھی گوارا۔ بھائیوں اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو بلی کی آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور قبر میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا تمہیں تمہارا رب کون ہے؟ جو شرک کر کے جائے گا وہ اس کا جواب دے سکتا؟ اور بلا شبہ اس کی بخشش کا کوئی امکان؟ اس لیے خدا کے لیے ان باتوں کو سنو، قرآن پاک میں سے چیک کرو، اگر ہے تو میری بات مان لو۔ میں کون سا تمہیں زبردستی کہہ رہا ہوں یا دلیل کے بغیر بات کر رہا ہوں، میں اس کو مانو۔ قرآن چیک کرو نا، اگر قرآن میں ہے تو مان لو، اور آگے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اس کی تفصیل بیان کریں گے، آپ کو ہر قدم پر نظر آئے گا قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ وحدہ لا شریک کون ہے نہیں، اور کسی بھی لحاظ سے اللہ کا کوئی شریک۔ یہ جو نادانی کی باتیں کی جاتی ہیں آج بھی، مجھے چند دن پہلے ایک بچہ بتلا رہا تھا شوکت خان ہسپتال ہے نا لاہور میں، اس کے سامنے ایک مزار بنا ہوا ہے، وہاں ایک بد نصیب شخص کھڑا ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے اسے کہتا ہے سجدہ کرو اس کو۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو عام سادے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ یہ بھی تعظیم کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ تعظیم کا سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی شریعت میں بھی عبادت کے سجدے کی گنجائش تھی؟ بولو بھائی، بولو اونچی آواز سے بولو۔ عبادت کا سجدہ پہلے ہوتا تھا کبھی کسی نے کسی کو کیا؟ کیوں؟
پہلے دن سے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے کسی کی آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ کون سا تھا؟ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم کا تھا، احترام کے لیے تھا، ادب کے لیے تھا۔ یہ سجدہ عبادت والا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، یہ کون سا تھا؟ تعظیم والا تھا، عبادت والا نہیں تھا۔ پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ کیا جاتا تھا جو تعظیم والا تھا۔ عبادت والے کے معاملے میں شروع سے لے کر آج تک کبھی اختلاف نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی بات؟ بھائی اب آئیے تعظیم والے کی طرف۔ تعظیم والا کرنا جائز ہے؟ تعظیم والا کرنا جائز؟ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، صرف اسی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا صرف اسی کو سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت۔ کیسے بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا میں ہیرا کے علاقے میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں عیسائی رہتے تھے، وہ اپنے مذہبی پیشوا کو سجدہ کرتے تھے، مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کو سجدہ یہ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، عبادت کی پہلے دن سے اللہ نے اپنے سوا کسی کے لیے اجازت، کیسے ابن صاحب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے اجازت دے میں آپ کو سجدہ۔ توجہ فرما کے سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ارأیت لو مررت علی قبری اکنت تسجد لہ، مجھے یہ بتلاؤ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ کیسے میرے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے کہ لا، آپ کی قبر کو سجدہ۔ اب توجہ فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کیا سمجھایا؟ بھئی جس نے دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں جانا ہے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت، سجدہ اسے کرنا چاہیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سمجھے گا؟ آگے ایک اور بات فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو۔ یہ حدیث ہے، بولو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور جو ہمیں سنایا جاتا ہے روڈ کا سلا تو کیا؟ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کو اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن اپنی جیسی مخلوق کو سجدہ کرنے پر بڑی آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی مسجد میں کتنے آتے ہیں، ہر نماز کے وقت اذان دے کے اللہ بلاتا ہے آجو، لیکن اللہ کو سجدہ، قبر جہاں نظر آئے گی سجدہ کر دیں۔ کتنی بڑی بات نصیبی کی حد ہے۔ عقل تو تھوڑی سی انسان عقل استعمال کرے، اپنے جیسی مخلوق کو سجدہ کر دیتے ہو، اپنے جیسی مخلوق کو سجدہ کرنے میں تو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح میں اور آپ کھانے کے بھی محتاج ہیں، پینے کے بھی، پیشاب پخانے کے بھی، اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری ایسے محتاج ہیں، تو جو میرے جیسا محتاج ہے اس کو تو سجدہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے انسان، جو ساری کائنات کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اس کو سجدہ کرتے ہوئے شرم آتی۔ حقیقت یہ ہے بھائی صرف وہ کرتا ہے جس کے دماغ میں عقل نام کی چیز، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں عقل، بولیے عقل۔ اچھا آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں سارے؟ کیوں؟ نماز جنازہ، جنازے کی نماز، تو نماز جو بھی ہے اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، ایسا ہے، لیکن نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی، کیوں بھی؟ اس لیے کہ آگے میت رکھی ہوتی ہے، کوئی نادان یہ خیال نہ کر لے کہ بھائی یہ رکوع اور سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہیں ہے، سورج بالکل درمیان میں جب دن کے دوپہر کے وقت آ جاتا ہے اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے
جب شام کو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس وقت سورج کی عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہوتے. اللہ اتنا غیرت مند ہے، جب میت سامنے آ جائے یا سورج کے پجاری عبادت کر رہے ہو اس وقت اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید میت کی عبادت ہو رہی ہے یا سورج کی عبادت. اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اس وقت اپنی ذات کو بھی سجدہ کرنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ کہ جب شبہ ہونے کا خطرہ ہو، توحید کے خلل آنے کا خطرہ ہو، شرک کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو، اللہ اپنی عبادت کی بھی اجازت. بولو یار، وہی میت جو سامنے رکھی ہو اللہ اپنی ذات کو سجدہ کرنے کی اجازت. اور وہی میت جب زمین سے 4 فٹ نیچے چلی جائے تو اس کو سجدہ کرنا قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا ہے. قابل فخر کارنامہ. توجہ فرمائیے گا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ کی زبان پر جو آخری کلمات تھے ان میں سے یہ الفاظ بھی تھے. آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہوئی یہودیوں اور عیسائیوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کہا. اللہ کی لعنت برستی ہے یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی. کیوں؟ اس لیے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کہا. تو نبیوں کی قبروں کو جو سجدہ کرتے تھے وہ کون سا؟ تہذیب والا تھا یا عبادت والا؟ تو رسول اللہ دنیا سے جاتے ہوئے لعنت فرما رہے ہیں ان لوگوں پر جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور جو یہ بھی نہ دیکھیں کہ قبر میں کوئی ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا کافر، انسان ہے یا جانور، وہاں پیشانی اٹھا دے تو کیا اس پر اللہ کی لعنت نہیں برستی ہو؟ بولو بھائی. رسول اللہ تو دنیا سے دعا کر کے گئے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کرنی، لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. اللہ نے دعا قبول کی ہے کہ نہیں؟ بولو یار، بولیے. باہر نادان کچھ کہتے ہیں پولیس والا روزہ مبارک میں کھڑا ہوتا ہے وہ ٹھیک کرتا. یہ تو رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے، رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے. کوئی جھکنے کی کوشش کرتا وہ کپڑے سیدھا کرتا، سیدھے ہو بھی سیدھے ہو ایسے کرتا. کیوں؟ کہ وہ کہہ کے گئے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنا. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی ساری زندگی شرک کی مذمت کرتے رہے، توحید لوگوں کو سمجھاتے رہے. اللہ کے جتنے ولی تھے صحیح، توجہ کرنا، توجہ توجہ، اللہ کے جتنے ولی تھے صحیح ولی کون ہوتا ہے پتہ؟ کیوں بھائی صحیح ولی کون ہوتا ہے؟ پاکستان میں اور خاص طور پہ ہمارے علاقے میں ولیوں کی کرامات سناتے ہیں لوگ. جب پوچھا جاتا ہے بھائی نماز پڑھتے تھے، کہتے نہیں نماز کے کبھی قریب بھی، جو نماز کے کبھی قریب بھی. یہ شیطان کا ولی ہے بھائی، اللہ کا ولی. بولیے یہ کس کا ولی ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو صرف فرض نہیں پڑھتا، نفل بھی، جو رات کو سوتا نہیں ہے، رات کو تہجد بھی. جاؤ رسول اللہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو نا. لیکن ہم تو وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ اولیاء کرام کی زندگی پڑھی، بس زبانی جمع خرچ کیا، سنی سنائی باتیں سنی، انہی کے مطابق چلتے رہے حتیٰ کہ مر کے قبر میں چلے گئے. پوچھا جائے گا من ربک کا تو جواب کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ بچائے یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی. اس لیے بھائیوں کسی نادانی میں مبتلا نہ ہو جانا. کم از کم اللہ کو تو پہچان لو، اللہ کو تو پہچان لو. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے بغیر کسی کی نجات ہو جائے یہ ممکن. اللہ نے توفیق دی. آئندہ جمعہ پر اسی پر گفتگو کریں گے اور تشریف لائیں، دوسروں کو بھی ساتھ لائیں، اور ہو سکے ریکارڈنگ کر لو یہ گفتگو، کسی کو سنا دیا کرو اگر خود نہیں بول سکتے، اور لوگوں کو قرآن کی طرف لاؤ. تو قرآن پڑھو، اللہ کے لیے قرآن پڑھو. کم شرک سے توبہ کر کے چلے جانا، بخشش ہو جائے گی، ورنہ بخشش نہیں ہوگی. بخشش نہیں ہوگی. اس لیے اپنے حال پہ رحم کیجیے.
اپنے حال پہ رحم کیجیے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. قبر کے سوالات اور خاص طور پہ پہلے سوال کا جواب تیار کر کے جائیں، ورنہ بخشش کا کوئی امکان نہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. ان حقیقتوں کو دل اور دماغ میں جگہ دینے کی اور ان پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فطرانے سے متعلق عرض کرنا تھا. فطرانہ جو ہے یہ کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ رسول سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطرانہ اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ اس کی برکت سے وہ معاف کر دیں گے. اور نمبر 2، غریب لوگ عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک. فطرانہ کتنا ہے؟ فی کس 2.25 کلو گندم، احتیاطاً 2 کلو کر لیں. 2 کلو گندم یا اس کی مالدار لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈبل یعنی 2.25 کلو ڈبل ہے 3.5 کلو. 3.5 کلو کھجور یا کشمش یا اس کی قیمت اس اعتبار سے اس کے لحاظ سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں. ادا دینا کس نے فطرانہ بھی؟ جو آدمی اتنا مالدار ہے کہ اپنی ضروریات کے علاوہ، ضروریات سے مراد ہے مکان ہے، سواری ہے، بھائی آگے آگے ہو جایا کرو یار، آگے آگے تشریف لے آؤ، پیچھے والوں کو دقت نہ ہو، آگے آگے تشریف لے آؤ. ماشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ پاکستان زندہ باد کو ہلتا ہے. سارے ماشاءاللہ آپ صبر کے پہاڑ ہیں. مضبوط ہے آپ بھائی، مضبوط ہے. اللہ آپ کی مضبوطی کو سلامت رکھے، لیکن صحیح استعمال کرنے کی بھی توفیق دے. کیوں بھائی؟ صحیح استعمال کرنے کی بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں. 10 سال پہلے ایک سے پوچھا خان صاحب سے تو بھائی عمر کتنی ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا 25 سال. 10 سال بعد پوچھا عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی 10 سال پہلے ہی 25 سال تھی. انہوں نے کہا نہیں، بڑھانے کی بات ایک ہوتی، 50 سال بعد بھی 25 سال رہے. جو بھی اللہ مضبوطی اور ہمت اور صبر اور استقامت دے، لیکن اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی. تو اس لیے جب کہا جائے کہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جائیں تو حرکت فرما لیا کریں، اس کا بھی اللہ اجر دے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو ایسا بندہ اپنی ضروریات کے علاوہ اتنا مال اگر اس کے پاس ہے، اور ضروریات سے مراد کیا ہے؟ گھر ہے، سواری ہے، ٹھیک ہے، فریج ہے، اسلحہ ہے، اور گھر میں استعمال کے برتن اور سامان وغیرہ ہے، یہ سارا کیا ہے بھائی؟ ضروریات میں شامل ہے. ٹی وی ہے، LCD ہے، زیورات ہے، یا ایسے برتن اور کپڑے اور جہیز کا سامان جو استعمال نہیں ہوتا، سارا سال باہر پڑا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہے. اس کی قیمت لگائی جائے گی. اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، جو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے. ضروریات سے کے علاوہ جو سامان ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو یہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے. اور اس کے ذمہ ضروری ہے کہ یہ اپنا بھی اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی فطرانہ ادا کرے. بیوی اپنا اگر مالدار ہے تو اپنا فطرانہ خود ادا کرے گی. اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ یہ اس پر واجب ہے نا، اس سے اجازت لیں، پوچھ کے آپ ادا کریں تو پھر ادائیگی ہو جائے گی. بالغ اولاد اگر خود اتنا مال ہے ان کے پاس تو ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا فطرانہ خود ادا کریں. اگر اتنا مال نہیں تو پھر والدین کی، والد صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا فطرانہ ادا کرے، کیونکہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے پھر شریعت کے احکامات براہ راست اس پہ لاگو. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، نہیں سمجھ آئی؟ پھر شروع کریے اگلا گھنٹہ. پھر اعتکاف والا درس میں بتا دیا جی. اب اعتکاف تو کرنا بھی کسی نے. ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے ہماری عزت رکھ لی. ایک بندہ تو ہے، ورنہ اعتکاف بیٹھنے کا رواج کبھی یا دوسرے کام ختم ہوں گے تو اللہ ٹچ موبائل ختم کر دے تو شاید کوئی آ جائے، ورنہ جو آئے گا وہ بھی ساتھ موبائل لے کے آئے گا. اس کا آنا نہ آنا برابر ہے، بلکہ اس کا آنا اس کو مزید اللہ سے دور کر دے. اس لیے بھائی بزرگوں نے کہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو بات مجمع سے باہر بھی، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اعتکاف کے لیے 4 شرطیں ہیں. بالکل پہلی بات پوری کر لیں، ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن کیا کریں. اچھا، فطرانے کی بات پوری ہو گئی. ایسے بندے نے خود ادا کرنا ہے اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے. اور دینا کس کو ہے؟ ایک ذہن یہ بھی ہے کہ بھئی فطرانہ ہر ایک نے دینا. فطرانہ ہر ایک نے، تو پھر سوال یہ دے گا کس کو؟ آج کل حکومت کے حالات کافی کمزور ہیں، انہیں کو دے دینا چاہیے. کیا بھائی
سرکاری خزانے میں جائے فطرانہ ایک دفعہ تو دینا اس کو ہے بھائی جس کے پاس اتنا مال نہ ہو، اپنی ضروریات کے علاوہ اتنا مال نہ ہو کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جائے. اتنا مال نہیں ہوگا تو وہ کون ہے؟ غریب ہے. اتنا مال ہوگا تو وہ کون ہے؟ مالدار ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جس کے پاس اتنا مال ہے اس نے فطرانہ دینا ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے اس کو فطرانہ، اور کوشش کریں جلد از جلد ادا کر دیں تاکہ غریب لوگ عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں. اور اگر سارے لوگ ادا کریں جن پر فطرانہ واجب ہے تو کسی غریب کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دوسری بات اعتکاف کی بزرگ پوچھ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا اعتکاف یہ در حقیقت اللہ کا مہمان بننا ہے. اللہ کا کارن کہاں بیٹھ رہا ہے اس میں؟ تو جس کو جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے گا اللہ اسے نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بندوں کی طرح بیٹھے اور جس طرح اللہ چاہتے ہیں ویسے بیٹھے پھر وہ ملے گا جو ساری زندگی میں کبھی نہیں ملا. اور اگر اپنی مرضی سے بیٹھے گا پھر یقین جانو اللہ ناراض ہو کے نکالے گا، دوبارہ گھر میں داخل ہونے کا موقع بھی. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اعتکاف کرتے ہیں وہ چاند رات کو عشاء کی نماز میں بھی آپ کو نظر، پھر وہ پورا سال مسجد میں نظر. اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستقل مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ناراض ہو کے ان کو نکال دیا، ان کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دیا. چار باتیں ہیں، چار شرطیں ہیں اعتکاف کی قبولیت کے لیے. جو بندہ بھی ان چار شرطوں کا لحاظ کر کے اعتکاف کرے گا اللہ کی رحمت سے 100% امید ہے اللہ اس کو نوازے گے بھی، اس کے اعتکاف کو قبول کی. پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر رہنا ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنا صرف پیشاب کے لیے، پخانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، یا غسل فرض ہو جائے تو احتلام وغیرہ ہو جائے، غسل فرض ہو جائے پھر مسجد سے نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ یا جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. یہی صرف وہ وجہ ہیں، وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، ورنہ مسجد سے نکلنے کی اجازت 1 سیکنڈ کے لیے بھی. حتیٰ کہ اگر باہر کوئی بندہ جل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، آپ مسجد سے نکلیں اس کو بچائیں. ٹھیک ہے کیوں بھائی؟ لیکن اعتکاف پھر بھی ٹوٹ جائے گا، اعتکاف پھر بھی گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ نے بلکہ اس کو بچانے کا ثواب ہوا، لیکن اعتکاف باقی نہیں رہے گا. اعتکاف کا معاملہ اتنا حساس ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی مسجد کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ ہے جس کو ہم زبان سے بولتے ہیں کہ مسجد، اور مراد ہوتی ہے کہ گیٹ سے اندر داخل ہو جائے تو ساری کیا ہے؟ مسجد ہے. لیکن اعتکاف والی مسجد وہ نہیں. اعتکاف میں مسجد سے وہ جگہ مراد ہوتی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی. یہ ٹوٹیاں جو ہیں، ٹوٹیوں والی جگہ، یہ مسجد ہے کہ نہیں؟ یہ مسجد سے باہر ہے. یہ مسجد سے اس طرح واش روم ہے اوپر، یہ مسجد سے، مسجد کا چھیڑ بڑا ہوا وہ ہماری اوپر والی چھت ہے، اس کا چھیڑ باہر ہے تو وہ جو باہر والا حصہ ہے وہ سارا کیا ہے؟ وہ مسجد میں داخل نہیں. تو یہاں ٹوٹیوں سے آگے تک جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے یہی حصہ ادھر تک مسجد ہے، اور اس کے اوپر جہاں تک بھی جائیں گے کہ مسجد ہے، اس سے سائڈ پہ ہوں گے تو وہ کیا ہے؟ مسجد سے. افطاری کر کے لوگ دانت وغیرہ صاف کرنے کے لیے مسجد سے نکل جاتے ہیں، ٹوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. یہ کہیں گے ٹھیک نہیں، اس طرح کا معاملہ کریں گے اعتکاف ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. تو صرف ضروری کاموں کے لیے مسجد، نماز پڑھنے والی جگہ کی حد سے باہر نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ باہر نکلیں گے 1 سیکنڈ کے لیے بھی تو اعتکاف کیا ہوگا بھی. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں. نمبر 2، اللہ کے گھر کے ادب کا لحاظ کرنا ہے. اور اللہ کے گھر کا ادب کیا؟ یہاں صرف عبادت کریں، کوئی اور کام، گپے شپے اور فضولیات اور دوسرے کام، موبائل دیکھنا، اگر یہ کام کرنا ہے تو اعتکاف کرنے سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ گھر میں جائیں، گھر میں رہیں اور صرف فرض نماز آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں. یہ اس سے ہزاروں گنا بہتر ہے. ورنہ یہ اعتکاف اللہ سے قرب کی بجائے اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے گا. نمبر 3، اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے. اعتکاف کے لیے روزہ کسی وجہ سے بھی اگر روزہ چھوٹ جائے یا جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے اعتکاف کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ واجب اعتکاف ہے، سنت اعتکاف ہے. یہ جو ہے رمضان المبارک آخری عشرے میں اس بغیر روزے کے یہ کریں گے تو یہ ٹھیک ہے. اور نمبر 4، عام طور پہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیویوں سے کسی قسم کا تعلق اعتکاف میں رکھنے کی اجازت
ہاں کوئی اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے، بیوی اگر مسجد میں آ سکتی ہے، کوئی اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ویسے کسی قسم کے تعلق رکھنے کی اجازت۔ یہ 4 باتوں کا لحاظ کر کے اعتکاف کیا جائے تو یہ مستقل اللہ سے یاری اور دوستی کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر ان باتوں کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے پھر دوبارہ تلاش کرنے سے بھی وہ مسجد کے قریب بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔